بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کا ہوسٹ میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سن کر سبق بھی ملے گا۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک خرگوش کی اسامی نکلی۔ ایک بے روزگار اور حالات کے مارے ریچھ نے بھی اس کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ اتفاق سے کسی خرگوش نے درخواست نہیں دی تو اسی ریچھ کو ہی خرگوش کی تسلیم کرتے ہوئے ملازمت دی دے گی۔ مطلب کہ ایک خرگوش کی اسامی نکلی تو اس کے لیے کسی خرگوش نے تو درخواست نہیں دائر کی، لیکن ایک ریچھ نے درخواست دائر کی، اسی ریچھ کو ہی خرگوش تسلیم کرتے ہوئے اسامی اس سے ملازمت مل گئی۔ اتفاق سے کسی ملازمت کرتے ہوئے ایک دن ریچھ نے محسوس کیا کہ جنگل میں ریچھ کی ایک اسامی پر ایک خرگوش کام کر رہا ہے، اور اسے ریچھ کا مشاہرہ اور کچھ ریچھ کی مراعات مل رہی ہیں۔ ریچھ کو اس ناانصافی پر بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے قد کاٹ اور جثے کے ساتھ وہ مشکل خرگوش کا مشاہرہ اور مراعات پا رہا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا خرگوش اس جگہ ریچھ ہونے کا دعوے دار بن کر مزے کر رہا ہے۔ ریچھ نے اپنے دوستوں اور واقف کاروں سے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم و زیادتی کے خلاف باتیں کی۔ سب دوستوں اور جبکہ ایک چھوٹا سا خرگوش اس جگہ ریچھ ہونے کا دعوے دار بن کر مزے کر رہا ہے، ریچھ نے اپنے دوستوں اور واقف کاروں سے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم و زیادتی کے خلاف باتیں کی۔ سب دوستوں اور وہی خوابوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس ظلم کے خلاف جا کر قانونی کارروائی کرے۔ چلو بھائی کہ جناب ایک جگہ خرگوش ریچھ کی اسامی پر کام کر رہا ہے اور وہ ریچھ کی مراعات پا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اور ریچھ خرگوش کی اسامی پر کام کر رہا ہے، جبکہ اسے تھوڑی سی مراعات پر اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریچھ نے اسی وقت جنگل کے ڈائریکٹر کے پاس جا کر شکایت کی۔ ڈائریکٹر صاحب کو کچھ نہ سوجھی، کوئی جواب نہ بن پڑنے پر اس نے شکایت والی فائل جنگل انتظامیہ کو بھجوا دی۔ انتظامیہ نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے چند سینئر چیتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی نے خرگوش کو نوٹس بھجوا دیا وہ اصالتاً حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرے اور ثابت کرے کہ وہ ایک ریچھ ہے۔ جناب بھائی خرگوش کو نوٹس چلا گیا۔ دوسرے دن خرگوش نے کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے کاغذات اور ڈگریاں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ دراصل ایک ریچھ ہے۔ کمیٹی نے ریچھ سے غلط دعویٰ دائر کرنے پر پوچھا کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خرگوش ہے۔ مجبوراً ریچھ کو اپنے تیار کردہ کاغذات پیش کر کے ثابت کرنا پڑا کہ وہ ایک خرگوش ہے۔ الٹا نظام چل رہا ہے کہ خرگوش ثابت کر رہا ہے کہ وہ ریچھ ہے اور ریچھ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خرگوش ہے، حالانکہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سچ یہ ہے کہ خرگوش ہی ریچھ ہے اور ریچھ ہی دراصل خرگوش ہے، اس لیے کسی بھی رد و بدل کے بغیر دونوں فریقین اپنی اپنی نوکریوں پر بحال اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ ریچھ نے کسی قسم کے اعتراض کے بغیر فوراً ہی کمیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا اور واپسی کی راہ لی۔ ریچھ نے ہار مان لی جناب کہ اس نے فیصلہ تسلیم کر لیا اور اپنی ملازمت پر واپس چلا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چلو بڑھتے ہیں آگے۔ ریچھ کے دوستوں نے کسی چوں چراغ کے بغیر اتنی بزدلی سے فیصلہ تسلیم کرنے کا سبب پوچھا تو ریچھ نے کہا میں بلا چیتوں پر مشتمل اس کمیٹی کے خلاف کیسے کوئی بات کر سکتا تھا، اور میں کیوں کر ان کا فیصلہ قبول نہ کرتا، کیونکہ کمیٹی کے سارے ارکان چیتے دراصل گدھے تھے۔ صحیح کہ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی چیتوں کی وہ دراصل گدھے تھے، اور جبکہ ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے وہ سارے کاغذات ڈگریاں ہر ایک وہ چیز تھی کہ وہ ثابت کر سکتے تھے کہ وہ چیتے تھے۔ تو لہٰذا آج کل ہمارے ملک میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہی چل رہے ہیں کہ ہر ایک کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دراصل اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں، ہماری دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں، تو ثابت کرنے میں یہ لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑے مر چکے ہوتے ہیں، وہ طبعی موت مر گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، جو بھی ہوا، لیکن ان کے فیصلے اب تک ہمیں ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ججز کو ہم کیا کہیں، ان کو کیا سمجھیں ہم، وہ چیتے ہیں، گدھے ہیں، کیا چیز ہے، ہمیں بتائیں، قوم کو اس چیز کا جواب چاہیے۔
دیکھیں نا کہ ایک فیصلہ ہے، اس کی مدت ہوتی ہے، کوئی 2-3 دن میں، کوئی 6 مہینے، کوئی سال۔ ایک انسان، فرض کریں کہ ایک انسان اپنا فیصلہ دائر کرتا ہے کہ وہ 1 ایکڑ کا مالک ہے، لیکن مافیا نے اس کے ایکڑ پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ اس کا کیس جب دائر کرتا ہے تو وہ اس ایکڑ سے زیادہ رقم تو اپنے کیس پر لگا دیتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایکڑ اس کا ہے، حالانکہ وہ اس رقم سے ایک اور ایکڑ خرید سکتا ہے۔ تو وہ بیچارہ دگنے پیسے گنوا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ججز کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ لہٰذا میری اپنی قوم سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے ججز سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ صرف ملک میں صرف اور صرف انصاف قائم کر دیں تو ہمارے ملک میں تمام جتنے بھی مسائل ہیں سب حل ہو سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، کہاں گئی ہماری ایٹمی طاقت؟ ہم دنیا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری گندم کی بہت زیادہ پیداوار ہے، کہاں گئے؟ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کو کہہ دیتے ہیں کہ چل اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔